قیامت کے دن دشمنی میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے۔ میرے بھائی جتنے بھی دوستی ہیں آپ کا، ہر آدمی اپنی اپنی دوستی کو نہ دے، الا المتقین، لیکن جو متقین اہل تقوی ہوں گے ان کی دوستی یہاں اس سے کہیں زیادہ گہری دوستی اللہ آخرت میں بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوست بنائے گا، ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سورہ زخرف کی آیت۔ قیامت کے دن ساری دوستیاں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، صرف متقین کی دوستی باقی رہے گی۔ اور کیسی باقی رہے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ حضرت علی کی تفسیر بہت طویل ہے، کسی فرصت پر، کسی اور موقع پر فرصت میں ابھی بس اتنا بتاتے ہیں کہ دو آدمی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور دونوں کی دوستی کس پر ہے؟ تقویٰ پر۔ دونوں میں سے ایک مر جاتا ہے، مر گیا، ایک دیندار دوست، متقی دوست، دو آپس میں دوستی رکھتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی روح پیش کی گئی تو اللہ اکبر، جنت کی بشارت اس کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بشارت کو سن کر کے بڑا خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد کہتے اللہم ان فلانا خلیلی، اللہ اکبر، یہ متقین کا مقام۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اے لوگو تمہاری ساری دوستیاں جو ہیں دشمنی میں قیامت کے دن تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، صرف اہل تقوی کی دوستی قیامت کے دن باقی رہے گی۔ اور میں نے کہا دنیا کی دوستی سے وہاں مضبوط دوستی ہوگی۔ ذرا سنو، جیسے انسان کی روح قبض کی گئی دیندار کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو دوست کہتا کیا ہے؟ اللہم ان فلانا خلیلی، اے اللہ ان فلانا خلیلی، فلاں ابن فلاں دنیا میں میرا دوست تھا، مجھے تو نے وفات دے دیا، لیکن وہ میرا دوست جو تھا کان یأمرنی بطاعتک وطاعت رسولک، اے اللہ وہ تیرا دوست ہمیشہ مجھے آپ کی فرما برداری اور آپ کے رسول کی فرما برداری کرنے کی تاکید کرتا تھا۔ وَقَانَ یأمرنی بالخیر وینہانی عن السوء، اور ہمارا فلاں ابن فلاں دوست جو دنیا میں باقی رہ گیا ہے، اللہ ہمیشہ وہ ہم کو برائی سے روکتا تھا اور نافرمانی سے منع کرتا تھا۔ اللہم فلا تضلہ بعدی، اے اللہ آج تو نے مجھ کو وفات دے دیا، لیکن میرے دوست کو مرتے دم تک گمراہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اسی دین پر باقی رکھنا، خاتمہ بالخیر اس کا بھی کر دینا۔ یہ کون دعا کر رہا ہے بھائی؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دوست بنائے۔ فلا تضلہ بعدی، اللہ میرے دوست کو میرے مر جانے کے بعد گمراہ نہیں کرنا، مرتے دم تک اس کو دین پر قائم رکھنا۔ حتی تریہ مثل ما اریتنی، تاکہ یہ نعمتیں، یہ جنت اور اپنی یہ خوشنودی، یہ موقع جو ہم کو دکھلایا ہے اللہ، تاکہ میرے بھائی دوست کو بھی یہی موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر گمراہ کر دیا تو نے مرنے کے پہلے تو ہمارا دوست اس نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس طرح سے کہتا ہے، اور کہتا ہے وَتَرْضَى عَنْهُ كَمَا رَضِيتَ عَنِّي، اللہ اس کا خاتمہ بالخیر کرنا تاکہ اس سے تو بھی تاکہ آپ اس سے ویسے ہی راضی ہو جائے جیسے آج مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو، اس اپنے دوست کی پرواہ نہ کرو، تم جاؤ تمہارے دوست کے لیے جس کی تو فکر کر رہا ہے میں نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ اگر تو دیکھ لے گا تو خوش زیادہ ہوگا، زندگی میں کبھی غم کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اطمینان دلا دیا۔ ایک دن آیا کہ آخر وہ متقی دوست بھی انتقال کر گیا۔ جب متقی دوست انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو بھی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، جاؤ میرے نے، وہاں گیا تو اپنے دوست کو پہچان لیا۔ نبی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو یہاں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہ قیامت میں بھی ان کی روح ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جو یہاں ایک
دور رہتے ہیں وہاں بھی دور ہے. فما تعارف منها اختلف وما تناکر منها اختلف او کما قال علیہ السلام. بخاری کی روایت ہے. تو اس دوسرے دوست کی روح گئی. جب دونوں روحوں نے ملاقات کی تو اللہ فرماتے ہیں اب ایسا کرو تم اس کی خوبی بیان کرو اور یہ تمہاری خوبی بیان کرے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقیوں کی دوستی اللہ باقی رکھے گا. بس متقیوں کے علاوہ ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی, دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اب وہ کہے گا ایک دوست, بھائی نعم الصاحب نعم الخلیل و نعم الاخ. بھائی کتنا بہترین بھائی تھا, کیا عالیشان دوست تھا, کیا زبردست ہمارا یہ ساتھی تھا. تو یہ بھائی بہت بڑا فائدہ ہے. بلکہ حدیث کے اندر آیا قیامت کے دن دوستی ہے گرچہ ایک دوسرے کو نہ دیکھا ہو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے, دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا ایسا کرو ھذا الذی احببتہ فیہ. دیکھو یہی وہ بندہ ہے جو تم سے ہزاروں میل دور رہتا تھا اور دنیا میں صرف نام سن کر کے تقویٰ کی بنا پر اس سے محبت کرتا تھا. آج ہم نے حشر میں دونوں کی ملاقات کرا دی. ھذا الذی احببتہ, یہ وہی شخص ہے جس سے تو محبت کرتا تھا, دنیا میں اکٹھا نہیں ہو سکا تھا, میں نے آج تیرے ساتھ تیرے دوست کو ملا دیا. اللہ تعالیٰ یہ موقع ہم سب کو نصیب کرے. نمبر 16, اہل تقویٰ ہی جہنم سے نجات پائیں گے. تقویٰ سے نجات کون پائے گا؟ صرف کون بھائی؟ اہل تقویٰ. جو غیر متقی ہوں گے وہ نجات نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ فرماتے تم میں سے ہر انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا, لیکن ثم ننجی الذین اتقوا, جو تقوی والے ہوں گے ان کو نکال دیں گے اور غیر تقوی والوں کو اسی میں رہنے دیں گے. حضرت ابو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے, ذرا بیمار تھے, طبیعت ناساز تھی, ان کی وادی تھی وادی, تو اسی کے ران پر سر رکھ کر کے لیٹ گئے اور اس نے ذرا تیل وغیرہ سر پر رکھنا شروع کر دیا ہوگا کہ بیمار تھے, آقا خدمت کرنے لگی. اچانک زاروں قطار رونے لگی. عبداللہ بن رواحہ اللہ اکبر, بیمار ہیں, خادمہ کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں, خدمت ہو رہی ہے اور اچانک زاروں قطار رونے لگی. بہت روئے, اس قدر روئے کہ وہ چلی گئی اپنی اربابنی سے بتائی, عبداللہ بن رواحہ کی بیوی سے بتائی کہ پتہ نہیں آقا کو کیا ہوگا, کیوں رو رہے ہیں, جلدی آؤ. وہ آئی, خاموش کرائی, نہیں خاموش کی. اتنا رونا آ رہا ہے کہ رونا بندے, بیوی بھی رونے لگی. اب بیوی رونے لگی تو پاس پڑوس کے لوگ اور کو, پورا گھر لوگوں سے بھر گیا. ارے کیا ہو گیا؟ نہ بیوی مری, نہ بادی مری, نہ بچہ مرے, سب صحیح سالم, کون سی مصیبت آ گئی؟ کیا لوگوں نے سمجھا شاید ان کو کوئی مصیبت یہی جاتی. اللہ کوئی بہت دیر کے بعد جب رونا بند ہوا کہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہیں آئی ہے. بات اصل یہ ہے, قرآن پاک کی ایک آیت ابھی مجھ کو یاد آ گئی جس میں اللہ نے جہنم میں جانے کا تو اعلان کر دیا ہے کہ جانا ہمارا یقینی ہے. اب یہ نہیں یہ اللہ نے ہمیں گارنٹی دی کہ ہم بھی نکلنے والوں میں ہوں گے یا اسی میں پڑے ہوئے جائیں گے. داخل ہونا تو یقینی ہے اور نکلنا یقینی نہیں ہے. اللہ کے معیار پر پتہ نہیں نکلنے, ہم اتریں گے تو اللہ مجھے نکالے گا ورنہ اسی میں مجھے چھوڑ دینا. جانا یقینی ہے اور نکلنا یقینی نہیں ہے. کہا وہ کون سی آیت ہے؟ یہی آیت تلاوت کر دی, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر انسان کو جہنم میں جانا تو ہے ہی ہے, یقینی ہے. سب کو داخل ہو گئے, داخل ہونا تو یقینی ہے نا. اب نکلیں گے تو اللہ نے فرمایا کہاں سب کو نکلنا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا, صرف نکالیں گے اہل تقوی کو. عبداللہ بن رواحہ کرتے یہ نہیں پتا ہمارا شمار اہل تقوی میں ہوگا یا کہ نہیں ہوگا. جانا تو یقینی ہے اور نکلنا یقینی نہیں ہے. بہرحال عرض کرنا یہ تھا